اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 105 سے 109۔ وبالحق انزلناہ، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ وبالحق نزل، اور حق کے ساتھ ہی یہ نازل ہوا ہے۔ یاد رہے کہ موضوع اصل میں وحی کے حوالے سے چل رہا ہے، ضمن میں کچھ اور دوسرے مسائل زیر بحث آئے، اب پھر قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر بشیرا و نذیرا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لانے والے ہیں، اور ڈرائیں ان کو جو لوگ اس سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وقرآنا، اور قرآن کو فرقناہ، ہم نے اس کو الگ الگ کر دیا ہے، لتقرأہ، تاکہ آپ اسے پڑھیں، علی الناس، لوگوں پر، علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کر۔ مشرکین مکہ اور کفار کی طرف سے ایک اور اعتراض کہ قرآن مجید ایک ہی بار کتابی شکل میں نازل کیوں نہیں ہو جاتی؟ تو یہاں یہ حکمت بیان کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کر رہا ہے کہ آپ ان کو بتدریج سناتے جائیں، یہ لوگوں کے فکر و عمل کا جز بنتا جائے۔ اگر ان کا یہ گمان ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو لازماً پوری ہی بیک وقت نازل ہو جاتی، اللہ کے لیے یہ بھی کوئی کام مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ایک بار بھی یہ اتار دی جاتی تو پھر انہیں کوئی اور اعتراض کا موقع مل جاتا۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ایک جز تیار کرتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں، پھر کچھ اور آیتیں تیار کر کے لے آتے ہیں اور ہمیں سنا دیتے ہیں۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی وحی ہے، اور وہ اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں، اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمانے کی حکمت یہ ہے تاکہ آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ سنایا جائے اور وہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے، اتارا ہے، تنزیلا، اہتمام کے ساتھ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنوا بہ، ایمان لاؤ اس پر، او لا تؤمنوا، یا تم ایمان نہ لاؤ۔ خطاب مشرکین مکہ بھی اور اہل کتاب بھی۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، آپ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا، قرآن مجید کو وحی الہی ماننے سے منکر ہوئے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ اہل کتاب ایسے بھی تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، ان الذین، یقیناً جو لوگ، اوت الکتاب، انہیں دی گئی کتاب، من قبل ہی، محمد الرسول اللہ سے پہلے، قرآن کے نزول سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، اہل تورات، اہل انجیل، اذا یتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر، یخرون للاذقان، وہ گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ، سجدوں میں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا، اور یہ کہ ہمارے رب کا وعدہ، لمفعولا، ضرور پورا ہونے والا ہوتا ہے۔ تو جس طرح اہل کتاب میں سے اشرار اور مفسدین تھے جو اپنی ایڑی چوٹی کا زور قرآن کی مخالفت میں صرف کر رہے تھے، اسی طرح ایک گروہ ایسے صالحین کا بھی تھا جو اپنے نبیوں اور صحیفوں کی پیشن گوئیوں کی روشنی میں ایک رسول اور ایک کتاب کے منتظر تھے۔ جب انہوں نے آپ سے ملاقات کی، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو سنا، تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ لوگ بے تحاشا سجدے میں گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے پورے ہونے پر دل و جان سے اس کے شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے
تورات میں بھی وعدہ کر رکھا تھا اور اہل انجیل کے ساتھ بھی وعدہ تھا، تو اس وعدے کی تکمیل بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن سے ہوئی۔ تو یہ اسی مبارک گروہ کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کو یہ ہدایت ہوئی کہ تم قریش اور بنی اسرائیل کے مکذبین کو سنا دو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میرے اطمینان کے لیے یہ کافی ہے کہ اہل علم کا ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو قرآن کو سن کر بے تحاشا سجدے میں گر پڑتا ہے۔ وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں لِلْأَذْقَانِ چوڑیوں کے بل، یبکون روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کی خشیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو مسرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان سے وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا ہے، دوسرا ان لوگوں کی خشیت الہی ہے، اللہ کا خوف ہے۔ تو وعدے کی تکمیل پر خوشی اور اللہ کے خوف سے رونا ملا جلا رجحان تھا۔ خشوع کا پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے آخرت کے وعدے کی اثر نو یاد دہانی ہوئی۔ جس رب نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا لازماً وہ اپنا آخرت کا وعدہ بھی پورا کر کر رہے گا۔ یاد رہے کہ یہ آیت سجدہ ہے، تو جن احباب نے بھی اسے سنا ہے وہ سجدہ تلاوت کر لیں۔ سجدہ تلاوت کی دعا: سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بغیر حول منی ولا قوہ۔ اور اگر یہ یاد نہیں ہے تو عام جو ہم سجدے میں تسبیحات پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔